اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، ہماری آج کی ویڈیو ایک ایسی قوم کے بارے میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی بہت ہی لاڈلی قوم رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے انعامات کی بارش کی۔ اپنے دور میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بہت سارے احسانات کیے، لیکن وہ ہر بار سرکشی کرتے اور نافرمانی کر دیتے۔ لیکن باقاعدہ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے حسب معمول کہ میرے اس چینل فیض سکینہ آفیشیل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو سن کر صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد کے ساتھ میدان طیہ میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے، ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلوا تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح ایک حلوہ تھا، یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلوا پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو گرم ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ترجمہ، اور تم پر من اور سلوا اتارا گیا۔ اس من و سلوا کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ حکم تھا کہ روزانہ تم لوگ اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض ضعیف الاعتقاد لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا، اگر کسی دن من و سلوا نہ اترا تو ہم لوگ اس بے آب و گیا چٹیل میدان میں بھوکے مر جائیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے رکھ لیا، تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کوئی لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا، اور آئندہ کے لیے اس کا اترنا بند ہو گیا۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا کبھی خراب ہوتا اور نہ گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا، ورنہ اس سے پہلے نہ کھانا بگڑتا تھا، نہ کھانا سڑتا تھا، اور نہ ہی گوشت سڑا کرتا تھا۔ تو ناظرین، آپ نے یہ واقعہ سماعت فرمایا جو قرآن سے ثابت ہے۔ یہ ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت سارے انعامات کیے، لیکن نبی کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، نبی کا کہنا نہ ماننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر طرح طرح کے عذاب نازل کیے۔ تو سامعین و معززین، یہ ایک ایسی قوم کہ جو نبی کی نافرمانی کرتی ہے تو ان کے اوپر ایسے عذاب نازل ہوتے ہیں۔ تو سوچئے، ہم اس مالک کائنات عز و جل کی کتنی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنے محبوب حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے ہم پر کتنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ سو اللہ تعالیٰ ہمیں نافرمانی، ناشکری کرنے سے بچائے۔ اللہ ہم پر ایسا کرم کرے کہ ہم روشنی پھیلانے والے بن جائیں۔ اللہ ہم سب کی ذات پر کرم نازل کرے۔ آمین سم آمین۔ اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنوں کا خوب سارا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔